अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने वजीर आजम हाउस में तकरीब के दौरान कहा कि 5 साल से यही ख्वाब देखा था कि वापस पाकिस्तान जाऊं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। नोबेल इनाम याफ्ता कौम की बेटी मलाला यूसुफजई तकरीबन 5.5 साल बाद वतन वापस आई हैं। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की। मलाला यूसुफजई के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मलाला खिताब करते हुए जज्बात पर काबू न रख सकीं और आबदीदा हो गईं। तकरीब से खिताब के दौरान मलाला ने कहा कि वतन वापस आकर बहुत खुश हूँ। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हूँ। 5 साल बाद फिर अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखे हैं। मैं ज्यादा रोती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। इस वक्त 20 साल की हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ देख लिया है। 5 साल से यही ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान वापस जाऊँ। मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के लिए काम करना चाहती हूँ। हमें बच्चों की तालीम में सरमायाकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लें ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तालीम, सेहत और मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इन मामलात पर एक होना चाहिए। अगर मैं चाहती तो कभी अपना मुल्क ना छोड़ती। मलाला ने कहा खवातीन लीडर्स बन सकती हैं। खवातीन को तालीम के जरिए खुद मुख्तार करना इंतहाई जरूरी है। इस मौके पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मलाला के एजाज में मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमें फख्र है, हमारी बच्ची जिसने दुनिया में मुकाम हासिल किया वो घर वापस आई है। मलाला दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। मलाला ने बच्चों की तालीम के लिए कोशिशें की हैं। मलाला जब पाकिस्तान से गईं तो बच्ची थीं, लेकिन अब जब वापस आई हैं तो तारीख की मशहूर लड़की हैं। मलाला अब पाकिस्तान की आम शहरी नहीं हैं। जब मलाला पाकिस्तान से गई थी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्किल जंग लड़ी। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। दुनिया जो मर्जी समझे, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं मुल्क में ना जुडिशल एनआरओ आ रहा है और ना ही जुडिशल मार्शल लॉ। मुल्क में सिर्फ आइन और जमहूरियत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीडीए में डेपुटेशन पर आए अफसरान से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस और वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से कहा कि टीवी पर बैठकर आप भी बहुत बातें करते हैं। अदलिया पर जो तनकीद जायज है वो जरूर करनी चाहिए। जायज तनकीद से हमारी इस्लाह होगी। अगर मैं आज पाबंदी लगा दूं तो बहुत से लोगों का काम बंद हो जाएगा। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि जुडिशल मार्शल लॉ के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मुल्क में जुडिशल एनआरओ और ना ही जुडिशल मार्शल लॉ आ रहा है। मुल्क में सिर्फ आइन रहेगा, मुल्क में सिर्फ जमहूरियत होगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिला ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम की इंतजामिया को गंदगी साफ करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज हुजरा शाह मुकीम में गंदगी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन अदालत उज़्मा में पेश हुए, ताहम हुजरा शाह मुकीम के रुकन सूबाई असम्बली सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए और सरकारी वकील ने आगाह किया कि MPA मुल्क से बाहर हैं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके इलाके में ये क्या हो रहा है। जहाँ से जनाजा गुजरा वो जगह इस काबिल नहीं थी कि जनाजा गुजर सके। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ने बताया कि हालात बेहतर हो रहे हैं और 2 हफ्तों में मजीद बेहतरी होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके इलाके में कब्जा माफिया की शिकायत भी हैं। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि वाकईतन ये काम मेरे करने के नहीं है, ये फलाही रियासत है। फलाही रियासत बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, जबकि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हुकूक के मामलात पर अदालत जाते हैं तो क्या मुदाखलत हो जाती है। मामलात में मुदाखलत के लिए यहाँ नहीं बैठे। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुजरा शाह मुकीम में सफाई के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत देते हुए केस की समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम से मुलाकात के हवाले से कहा कि हमने मुलाकात में पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं। आने वाले फरियाद सुनाने आए थे, हमने कुछ नहीं दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मरी तामीरात अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार और वकील लतीफ खोसा के दरमियान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात पर मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीटिंग में खोया कुछ नहीं बल्कि पाया ही पाया है। आने वाले फरियाद सुनाने आए थे, हमने कुछ नहीं दिया। आप इस इदारे और अपने बड़े भाई पर एतमाद करें, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। लतीफ खोसा ने कहा कि ये तो जस्टिस अब्दुल रशीद वाली सूरत हाल थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अब्दुल रशीद को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ वजीर आजम मेरे पास चलकर आए। जब मुझे बुलाया गया तो मैं नहीं गया, बल्कि उनसे कहा कि यहाँ आ जाएं। रोजाना कई साइल आते हैं, किसी को रोकता नहीं, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता।
نہیں پتا کسی کو کیا تکلیف ہو۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ان کو جو تکلیف ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملاقات وزیر اعظم کی درخواست پر ہوئی تھی، جس میں اہم امور زیر بحث آئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فاروق ستار کی کنوینئرشپ ختم کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فاروق ستار کو MQM کی کنوینئرشپ سے ہٹانے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ فاروق ستار کے وکیل بابر ستار نے عدالت عالیہ کے روبرو موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو MQM کی کنوینئرشپ اور انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے فیصلہ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ کیس کی سماعت مکمل ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 11 اپریل کو ہوگی۔ چند روز قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قمر نوید جمیل اور خالد مقبول صدیقی کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے فاروق ستار کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کنوینئرشپ سے ہٹا دیا تھا۔ فیصلے کی روح سے MQM بہادر آباد ہی اب MQM پاکستان ہوگی اور فاروق ستار کی سربراہی میں چلنے والی MQM PIB کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ وفاقی اینٹی کرپشن کوڈ نے TW اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت 26 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی اینٹی کرپشن کوڈ کراچی میں TW اسکینڈل کیس اربوں روپے کرپشن کے معاملات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان پر 26 مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان میں یوسف رضا گیلانی سمیت طارق اقبال پوری، عبدالکریم داؤد پوتا، محمد زبیر، عدنان زمان، مرچمل، یونس رضوانی، جاوید انور، نجم الحق، مرزا کریم بیگ، سہیل محمود، فرحان احمد اور عاصم رضوانی شامل ہیں۔ مقدمے میں 10 سے زائد ملزمان اشتہاری ہیں، جن میں نعمان احمد، فرحان جنیجو، میاں محمد طارق، اختر محمود، مہر ہارون رشید، الہداد اور عابد اللہ شامل ہیں۔ عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے بعد ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے فریقین کو 11 اپریل تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ TW اسکینڈل میں نامزد ملزمان پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ PTI اقلیتوں کے مرکزی رہنما جناب ساجد اسحاق کی PTI شمالی پنجاب کے صدر عامر کیانی سے ملاقات۔ PTI اقلیتوں کے مرکزی رہنما ساجد اسحاق نے PTI شمالی پنجاب کے صدر عامر کیانی سے ملاقات کی، جس میں آئندہ آنے والے جنرل الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب ساجد اسحاق نے عامر کیانی کو اقلیتوں کے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کے جائز حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے اور ان کی نمائندگی کو ہر پلیٹ فارم پر یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر جناب ساجد اسحاق نے عامر کیانی کو بیپٹسٹ چرچ اور یونائیٹڈ کونسل آف چرچز اسلام آباد کی جانب سے ایسٹر کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت۔ واجد ضیاء کہتے ہیں قطری شہزادے نے اپنے پہلے 2 خطوط کے متن اور دستخط کے علاوہ شریف خاندان کی سرمایہ کاری کی بھی تصدیق کی ہے۔ سماعت کے دوران JIT سربراہ واجد ضیاء نے کہا کہ حمد بن جاسم کو 13 مئی 2017 کو خط لکھا۔ حمد بن جاسم کے 2 خطوط کے مندرجات کی تصدیق اور بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا۔ حمد بن جاسم کو کہا کہ کوئی معاہدہ دیں جو آپ کے خطوط کے متن کی تصدیق کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے 2 خطوط کے متن اور دستخط کی تصدیق کی، لیکن حمد بن جاسم نے کہا کہ میں نے دونوں خطوط کی تصدیق کر دی ہے، اب مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ 24 مئی 2017 کو حمد بن جاسم نے 13 مئی 2017 کے خط کا جواب دیا۔ 24 مئی 2017 کو حمد بن جاسم کو ایک اور خط لکھا گیا۔ 24 مئی والے خط میں حمد بن جاسم کو بیان ریکارڈ کرانے اور پہلے خطوط کے متن کی تصدیق کے لیے دوبارہ طلب کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے آج کے بیان پر وزیر اعظم مناسب سمجھیں تو وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی کسی کی حدود میں مداخلت نہیں کی، میں تو اس وقت بھی خاموش رہا جب جسٹس عظمت سعید نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کا اعلی کار نہیں ہوتا، جو اعلی کار بناتے ہیں انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کسی کا اعلی کار بننے کی رسم اب ختم ہونی چاہیے۔ جو ادارے کسی کو اعلی کار بناتے ہیں یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کی جانب سے وزیر اعظم کو فریادی کہنے سے متعلق سوال پر نواز شریف نے کہا کہ ان کی وزیر اعظم سے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات پر بات نہیں ہوئی۔ اس ملاقات سے میرے بیانیے کو دھچکا نہیں لگا۔ میں آئین اور ووٹ کے تقدس کی بات کرتا ہوں۔ پہلے کسی کو آئین میں درج باتوں کا علم نہیں تھا۔ ملک میں آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے وہ بغیر مدت پوری کیے چلے گئے یا انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ ایک بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد سابق صدر کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ عدالتی حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی پر جانبداری کا الزام لگایا گیا تھا، جس میں موقف پیش کیا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری کے وکیل رہ چکے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کبھی بھی سابق چیف جسٹس کے وکیل نہیں رہے، بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 3 نومبر کے اقدام کے خلاف بطور وکیل درخواست دائر کی تھی۔ تاہم انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی فوجی آمر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی کارروائی کا آغاز کیا، تاہم کئی برس گزر جانے کے باوجود اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں LDA کے 2 افسر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ احد چیمہ کی ہدایات پر کاسا ڈیولپرز کو ٹھیکہ دینے کا انکشاف۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید اور عارف مجید بٹ احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ دونوں ملزم وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، ان سے مزید تفتیش کی ضرورت نہیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ ملزموں کی جانب سے دیا گیا تحریری بیان ٹرائل شروع ہونے پر پیش کیا جائے گا۔ وعدہ معاف گواہ بننے پر چیئرمین نیب نے قانون کے تحت انہیں معاف کر دیا۔ ملزم کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ نیب کی جانب سے معاف کرنے کے بعد ملزموں کو ضمانت پر رہا کیا جائے، جبکہ عدالت نے کہا کہ قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے انہیں ہائی کورٹ سے ضمانت کروانا پڑے گی۔ ملزمان نے بیان دیا کہ احد چیمہ کے کہنے پر ٹھیکے بغیر ٹینڈر کے دیے۔ احد چیمہ DG LDA ہونے کے باعث دباؤ میں آئے اور انکار نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نیب آفس پیش ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نیب آفس تقریباً 1.5 گھنٹہ سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ بلوچستان میں نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران نئی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سعید احمد ہاشمی نے کہا کہ نئی سیاسی جماعت کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھا گیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے آئین اور منشور پر کام کر رہے ہیں اور جنرل کونسل میں عہدیداروں کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد پارٹی کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کرایا جائے گا۔ اس موقع پر سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پارٹی میں دیگر ممبران اور عوام کی جانب سے شمولیت کی امید ہے۔ ہماری واحد امید جمہوریت ہے، جس میں بیک بینچر موجود نہیں۔ بلوچستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس بیانیے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، بلوچستان کے آئینی حقوق کی جدوجہد کریں گے۔ اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے۔ نئی سیاسی جماعت کے اعلان کے موقع پر مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی سمیت حکمران جماعت نون لیگ کے منحرف ارکان اسمبلی بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں، بھارت پاکستان کی طاقت کا غلط اندازہ نہ لگائے، ہم بھارت کو اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر سبق سکھائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی قابض افواج نے سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو پیلٹ گن کے ذریعے بینائی سے محروم کیا اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے نہتے شہریوں کی آزادی کی اٹھائی جانے والی آواز کو عالمی برادری تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ عالمی برادری اس تمام صورتحال کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت LOC اور ورکنگ باؤنڈری کی بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ رواں برس بھارتی افواج کی جانب سے 370 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جن میں 20 شہری شہید اور 71 زخمی ہو چکے ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر خلاف ورزیوں کی تعداد میں غیر روایتی اضافہ کسی مہم جوئی کا باعث بن سکتا ہے۔ بھارت پاکستان کی طاقت کا غلط اندازہ نہ لگائے۔ لائن آف کنٹرول ہو یا ورکنگ باؤنڈری، ہم اپنی سرحدی حدود کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی اور جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کو اپنے طے شدہ وقت اور مقام پر سبق سکھائیں گے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی فنکاروں اور فلموں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جو افسوسناک ہے اور بھارت کا پاکستانی ثقافت سے خوفزدہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے قیام اور ترقی کے لیے کوشش کی۔ لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی گئی اور اب 75 افغان ڈاکٹروں اور تکنیکی عملے کو پیمز اسپتال اسلام آباد میں تربیت دی۔ آئندہ بھی افغان امن عمل کی حمایت کرتے رہیں گے، تاہم دوسری جانب بھی مساوی رویے کی توقعات رکھتے ہیں۔ سابق صدر حامد کرزئی نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور افغانستان کے مشیر قومی سلامتی کا بیان پاک افغان تعلقات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر افغانستان میں کل عدم دہشت گرد گروپوں نے محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں اور ان گروپوں کی جانب سے پاکستانی سرحدی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش پاکستان کے لیے بہت بڑے تحفظات کی علامت ہے۔
शिदत पसंद गिरोह दाइश पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया की सरहदों के करीब मजबूत हो रही है। नकीबुल्लाह कत्ल केस राव अनवार को 21 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में राव अनवार को इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत के जज जस्टिस अब्दुल मालिक के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि नकीबुल्लाह पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने से मुतालिक मुलजिम से तफ्तीश करना है, इसलिए रिमांड दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए राव अनवार को 21 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में नवाज शरीफ को बचाने के लिए हाथ बांधे होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में वजीर आजम ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए हाथ बांधे होंगे। कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुजिंजो और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट आने पर खुशी है। जब भी बलूचिस्तान आया यहाँ के लोगों में एहसास महरूमी देखा, इसलिए जिन लोगों ने भी चेयरमैन सेनेट के लिए सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन सेनेट से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर चेयरमैन PTI का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी से पहले ही मायूस था। जब एक आदमी अरबों की चोरी करता है, पकड़ा जाता है, पार्लियामेंट और अदालत के सामने झूठ बोलता है, इस तरह के आदमी का हमारा वजीर आजम दिफा करता है। मनी लॉन्डर और कौम के मुजरिम को अपना वजीर आजम कहते हैं। MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर फौजिया हमीद पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गयी। PSP के हेडक्वार्टर पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फौजिया हमीद ने PSP में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के बाद बहुत कुछ बर्दाश्त किया और उम्मीद थी कि 22 अगस्त के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो MQM में हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि डॉक्टर फौजिया को PSP में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इतने कम अरसे में कोई जमात इतनी मकबूल नहीं हुई। जो लोग हमें जानते भी नहीं थे वो भी हमारी आवाज पर आए। 2 लोगों से शुरू होने वाली जमात आज सिंध की बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी भी नैब के शिकंजे में आ गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पिगारा सबगतुल्लाह शाह राशिदी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोरंगी कराची के अफसरान और अहलकारान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर गैर कानूनी तौर पर सरकारी प्लॉट प्राइवेट शख्स को अलाट करने के अलावा गैर कानूनी तौर पर डिफेंस व्यू सोसाइटी कराची के अराजी अलाट करने और गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 212 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। इजलास में मुतअद्दिद रिटायर्ड सरकारी अफसरान के खिलाफ रेफरेंसेस, तहकीकात और इंक्वायरियों का भी हुक्म दिया गया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अजीम इकबाल सिद्दीकी, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, शाहिद अजीज सिद्दीकी, साबिक चेयरमैन फाइनेंस कमेटी, मलिक उस्मान हसन, जनरल मैनेजर फाइनेंस और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मेसर्स प्रो गैस प्राइवेट लिमिटेड को पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए और इसकी माली और फनी सलाहियतों का जायजा लिए बगैर खिदमात हासिल करने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 1.174 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, साबिक मेंबर स्टेट CTA, खालिद महमूद मिर्जा, साबिक डायरेक्टर स्टेट CDA, जियाउर रहमान तोर, साबिक डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर CDA और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्लॉट नंबर 20 सेक्टर F11-1 इस्लामाबाद की बहाली का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड ने अब्दुल कदीर भट्टी, साबिक AIG बलूचिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। मुल्जिम पर आमदन से जायद असासाजात बनाने का इल्जाम है। बोर्ड ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी दी। मुल्जिमान पर 12,810 लोगों को ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक गैर कानूनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध में भर्ती करने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। CNW डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अफसरानों अहलकारान, मेसर्स मेकाटेक प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर मेसर्स मेकाटेक प्राइवेट लिमिटेड को कवायद के बरखिलाफ ठेका देने और बदउनवानी और लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर को गैर AC फराहम करने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 2,435.906 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी की तामीराती फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड ने रहमतुल्लाह बलोच, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केस्को के अफसरान और अहलकारान और मेसर्स नासिर एग्रीकल्चर फाउंड्री वर्क्स और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। मुल्जिमान पर बिजली चोरी करने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 29.612 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा।
اکبر شاہ راشدی، چیف انجینئر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر فارن ایڈ ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ حیدرآباد اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ ملزمان پر فنڈز میں خرد برد کا الزام ہے۔ بورڈ نے سینیٹر سحر کامران، سابق پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ اور دیگر کے خلاف انکوائری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متعلقہ قوانین کے تحت منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے خادم حسین بھٹی، سابق سی پی او گجرانوالہ کے خلاف انکوائری کو انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کو متعلقہ قوانین کے تحت منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ نے میسرز ریفائنریز ٹیکسٹائل لمیٹڈ لاہور کے خلاف انکوائری، ہمایوں نصیر شیخ کے خلاف انکوائری، احسن ہمایوں شیخ کے خلاف انکوائری، پورٹ قاسم اتھارٹی، وزارت صنعت، SSGSL افسران اور اہلکاران کے خلاف انکوائری اور میر علی مردان خان ڈوم کی سابق ڈسٹرکٹ ناظم ضلع سبی بلوچستان کے خلاف انکوائری، جبکہ احمد ہمایوں شیخ کے خلاف انویسٹیگیشن بند کرنے کی منظوری دی۔ اس موقع پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ بدعنوانی ایک کینسر ہے جس کا تدارک انتہائی ضروری ہے۔ نیب کی پہلی اور آخری وابستگی پاکستان اور پاکستان کے عوام سے ہے۔ نیب نے سابق MD پیپکو اور چیف ایگزیکٹو NTDC رسول خان محسود کو اربوں روپے کی کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ نیب لاہور کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق رسول خان محسود 2010 سے 2012 کے درمیان پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف ایگزیکٹو نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی حیثیت سے ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں۔ رسول خان محسود نے چیف ایگزیکٹو پیپکو کی حیثیت سے دیگر شریک ملزمان سے ملی بھگت کر کے مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا زیادہ مالیت کا ٹینڈر پاس کروایا۔ ٹرانسفارمر کی خریداری کی مد میں حکومتی خزانے کو 13,270 ملین کا نقصان پہنچایا۔ ملزم رسول خان محسود نے کاغذات میں رد و بدل کر کے نیب افسران کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ نیب لاہور کی جانب سے 2015 میں ملزمان کے خلاف کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں داخل کیا گیا۔ تفتیش کی روشنی میں نیب نے ملزم رسول خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے وارنٹ گرفتاری چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے جاری کیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 70 پیسے مہنگا ہو کر 116 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 30 پیسے اضافے کے ساتھ 143 روپے 30 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 30 پیسے اضافے کے بعد 163 روپے 30 پیسے پر آ گیا۔ سعودی ریال 25 پیسے مہنگا ہو کر 31 روپے 5 پیسے اور اماراتی درہم 30 پیسے مہنگا ہو کر 31 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ وینزویلا کے پولیس اسٹیشن میں آگ لگنے سے 68 قیدی جل کر خاکستر ہو گئے۔ وینزویلا کے شہر ویلینیشیا کے ایک مقامی تھانے سے فرار ہونے کے لیے کچھ قیدیوں نے وہاں بچھائے گئے گدوں کو آگ لگا دی تاکہ دھوئیں اور ایمرجنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیل سے فرار ہونے میں آسانی رہے۔ تاہم پولیس نے قیدیوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں آگ مزید بھڑک اٹھی اور 68 قیدی ہلاک ہو گئے۔ وینزویلا میں جیلوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں موجود ایک قیدی نے فائر کر کے ایک پولیس افسر کی ٹانگ زخمی کر دی، جس کے فوراً بعد دوسرے قیدیوں نے لاک اپ میں بچھائے گئے گدوں کو آگ لگا دی، جو بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی قیدیوں کے لواحقین کی بڑی تعداد پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئی۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ لیبیا میں امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سینئر کمانڈر سمیت ایک جنگجو ہلاک ہو گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے لیبیا کے علاقے اوباری میں واقع دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں القاعدہ کے سینئر رہنما موسیٰ ابو داؤد اپنے ساتھی جنگجو کے ہمراہ مارا گیا۔ موسیٰ ابو داؤد نوجوانوں کے ذہن سازی کیا کرتا تھا اور انہیں عسکری تربیت فراہم کرنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ افریقہ میں امریکی کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لیبیا میں کی گئی فضائی کارروائی امریکہ کا اس سال کیا گیا دوسرا فضائی حملہ تھا، جس میں توقع کے مطابق کامیابی ملی، جبکہ یہ پہلی کارروائی تھی جس میں القاعدہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معالج رانی جیکسن کو سابق فوجیوں کی بہبود کے سرکاری ادارے کا سربراہ نامزد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی فوجیوں کی بہبود کے محکمے کے لیے نئے سربراہ کے لیے اپنے معالج ریئر ایڈمرل رونی جیکسن کو نامزد کر دیا ہے۔ اس سے قبل یہ ذمہ داری ڈیوڈ شلکن انجام دے رہے تھے۔ ڈیوڈ شلکن ٹرمپ کابینہ کے واحد رکن باقی بچے تھے جو اوباما کے دور حکومت میں بھی کابینہ کا حصہ تھے۔ امریکی صدر نے کابینہ میں کی گئی اس اہم تبدیلی کا اعلان بھی اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے کیا۔ اپنی ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق سیکرٹری کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سابق فوجیوں کی بہبود اور ملک کے لیے ڈیوڈ شلکن کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ امریکی صدر نے نئے سیکرٹری کے لیے رونی جیکسن کو نامزد کیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین T20 سیریز کے میچز 1، 2 اور 3 اپریل کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کو PSL فائنل میں قومی اور انٹرنیشنل کرکٹرز کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب یہاں 9 سالہ تعطل کے بعد باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کرکٹ بھی بحال ہو جائے گی۔ کالی آندھی کی عرفیت سے مشہور کیریبینز کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے قومی اسکواڈ کا انتخاب کیا جا چکا۔
منتخب کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ مکی آرتھر، معاون اسٹاف اور کپتان سرفراز احمد کی نگرانی میں آج نیشنل اسٹیڈیم میں شام 6 سے رات 9 بجے تک پریکٹس کی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.